الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں علماء دیوبند اور بریلوی علماء کا اختلاف ہے۔ بریلوی علماء کا موقف یہ ہے نبی علیہ السلام کو حیات حقیقی دنیاوی حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ جسمانی طور پر متصرف اور امت کے حالات سے واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ یہ بریلوی علماء کا موقف ہے۔ علماء دیوبند کا موقف کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں حیات برزخی رکھتے ہیں۔ یہ حیات حقیقی ہے مگر دنیاوی نہیں، بلکہ وہی جو سب انبیاء شہداء کو ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے حاضر و ناظر ہونا، ہر جگہ موجود ہونا یا غیبی طور پر ہر آواز سننا شرعی دلیل سے ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام کا تصرف اور علم غیب محدود ہے اللہ کے دیے ہوئے کے مطابق۔ تو یہ علماء دیوبند کا موقف ہے۔ آپ لوگوں نے دونوں کا موقف سن لیا۔ اب ہم دلائل پیش کریں گے، لیکن دلائل سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہوں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور ہمارے چینل میں جو لائیو آپشن ہے وہ کھل جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب ہم علماء دیوبند کے دلائل پیش کریں گے۔ پہلا دلیل، شہداء کی برزخی زندگی۔ نبی علیہ السلام کو اس سے اعلیٰ زندگی حاصل ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورۃ آل عمران 169 نمبر آیت ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں جب شہداء برزخ میں زندہ ہے تو نبی علیہ السلام کی برزخی حیات بھی حقیقی اور اعلیٰ ہے، لیکن شہداء دنیاوی زندگی میں واپس نہیں آتے، نہ ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حیات برزخی ہے، نہ کہ دنیا کی طرح جسمانی تصرف والی۔ دوسرا دلیل پیش کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں نماز پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ سنن ابو داؤد میں ہے، 1047 نمبر حدیث ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ دیوبندی استدلال کرتے ہیں حدیث میں صرف قبر میں زندگی کا ذکر ہے کہ وہ برزخی عبادت کرتے ہیں، اس سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، ہر جگہ حاضر ہے، غیب سے سب کچھ سنتے ہیں۔ حدیث برزخی
حیات پر دلیل ہے، دنیائی حیات پر نہیں۔ تیسرا دلیل پیش کرتے ہیں، کسی انسان کے لیے حاضر و ناظر ہونا قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، سورۃ آل عمران کی 44 نمبر آیت ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ۔ اسی طرح اور آیات بھی موجود ہے۔ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماضی کی واقعات کے پاس موجود نہیں تھے۔ اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں، قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود نہیں تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر و ناظر یا ہر جگہ موجود کا عقیدہ قرآن کے مخالف ہے۔ 4 نمبر دلیل، نبی علیہ السلام کی وفات کا اعلان حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انک میت و انہم میتون، بخاری کی حدیث 4453 نمبر حدیث ہے۔ اے نبی آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، اور وہ بھی۔ اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں، اگر نبی علیہ السلام دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہوتے تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کیوں بیان کرتا؟ اس سے معلوم ہوا وفات حقیقی ہے، زندگی برزخی ہے۔ 5 نمبر دلیل، صحابہ کا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں آ کر مدد کرتے دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فریاد کی، نہ ہر مسئلے میں قبر انور سے جواب سنا۔ اگر دنیاوی حیات ہوتی تو صحابہ سب سے زیادہ اس کا علم رکھتے۔ تو علماء دیوبند کا موقف کا علمی خلاصہ یہ ہوا، نبی علیہ السلام زندہ ہے، مگر برزخی زندگی میں یہ زندگی عام انسانوں سے اعلیٰ ہے، لیکن یہ دنیاوی جسمانی حیات نہیں۔ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں۔ امت کے اعمال کا علم اسی حد تک ہے جتنا اللہ چاہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کے دیے ہوئے علم غیب کے علاوہ غیب نہیں۔ تو یہ علماء دیوبند اور بریلوی علماء کے درمیان جو اختلاف ہے حیات النبی میں، یہ دونوں کے دلائل تو ہم نے پیش کیے، اور پھر جو علماء دیوبند کے جو دلائل ہے قرآن پاک سے اور حدیث سے، یہ آپ لوگ سن لیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔